السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ قومی سلامتی کے امور پر مکمل ہم آہنگی کے ساتھ متحد ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ انہوں نے افغان طالبان پر الزام لگایا ہے کہ وہ بیرون ملک عناصر کی پراکسی کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ افغان طالبان کی حکومت اندرونی دھڑے بندی، بد امنی اور گورننس کی ناکامی کا شکار ہے اور اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جھوٹ بیانات اور پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائجیریا میں مسیحی آبادی کے خلاف تشدد کے واقعات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے نائجیریا کے خلاف فوری کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر کہا کہ اگر نائجیریا کی حکومت مسیحیوں کے قتل عام کو نہ روکی تو امریکہ مالی امداد بند کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نائجیریا میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے صدر کی ہدایت کے بعد تصدیق کی کہ فوجی کارروائیوں کی تیاریاں مکمل جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجیریا میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی شدید دباؤ میں آ گئے ہیں۔ آپریشن میں عبرتناک شکست کے بعد اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی ایک بزدل شخص ہے جس میں نہ ویژن ہے نہ ہمت۔ انہوں نے کہا کہ مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ان میں جرأت ہے تو بتائیں کہ ٹرمپ کے بیانات غلط ہیں۔ دوسری جانب کانگریس رہنما سوپریا شری نیت نے کہا کہ مودی کی خاموشی اسی بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کے دعوے سچ ہیں، بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی بزدلی سے پوری بھارت کی عزت دباؤ میں لگ چکی ہے۔ پاکستان اور ایران نے اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت، بارڈر سسٹم اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جام کمال نے ایران سے ہائی لیول دوروں کی تجویز دی جنہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور زاہدان کے گورنر کی باہمی دورے شامل ہوں گے۔ ایرانی سفیر نے بتایا کہ ایران نے پاکستان سے 4 لاکھ ٹن چاول کی درآمدات مکمل کر لی ہیں اور اب جانوروں کی خوراک اور مکئی کی خریداری کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان ایران بزنس کونسل کو فعال کرنے اور بارڈر مارکیٹس کو تیزی سے آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زرعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین اور کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی ملاقات میں ہائبرڈ بیچ، لائیو اسٹاک فیڈ فارمولیشن اور زرعی مشینری کے مشترکہ منصوبوں پر غور کیا گیا ہے۔ پاکستان نے تجویز دی ہے کہ کینولا کی کاشت سے ملکی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ سرٹیفیکیشن، مارکیٹ تک رسائی اور تکنیکی تعاون بڑھایا جا سکے۔ 3 سابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاہور سے اسپتال میں تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی سے غیر اعلانیہ ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود ریلیز عمران خان مہم کے لیے قریشی کی حمایت چاہتے ہیں، تاہم شاہ محمود قریشی نے ملاقات کے دوران کسی سیاسی گفتگو سے انکار کیا۔ قریشی کے وکیل نے بتایا کہ تینوں رہنما 10 منٹ میں ملاقات کر کے چلے گئے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کیا جائے اور عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی رہائی ممکن ہو۔ قریشی کے وکیل نے فواد چودھری کے بیانات کو دھوکہ قرار دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ٹیم خاتون خولا ادریس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ خولا ادریس اپنے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب جا رہی تھی، تاہم امیگریشن عملے نے دونوں کو روک کر سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق خاتون کا نام حساس فہرست میں شامل تھا۔
پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی FAA کی ٹیم جنوری میں پاکستان کا دوبارہ آڈٹ کرے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے تمام متعلقہ شعبوں کو تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر آڈٹ کامیاب ہوا تو پاکستان ایئر لائنز کو امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی منظوری مل سکتی ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ بابر اعظم نے شاندار 68 رنز کی اننگز کھیل کر وراٹ کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ جیت ٹیم ورک اور پروفیشنل اپروچ کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی ٹیم نے عزم اور اتحاد سے قوم کا سرفخر سے بیان کیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ 2 دن میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ملبے ہٹانے کے دوران 17 لاشیں برآمد ہوئی۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں نے فلسطینی بستیوں پر حملے کیے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ادھر حماس کے عبوری سربراہ خلیل الحیہ نے استنبول میں ترک وزیر خارجہ حقاق فدان سے ملاقات کی، جہاں غزہ کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ عرب اسلامی ممالک کا اجلاس پیر کو استنبول میں ہوگا، جس میں پاکستان، قطر، اردن، سعودی عرب، انڈونیشیا اور UAE کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔